السلام علیکم حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک عجیب ہے، ہندو راجپوتنیوں کے مسلمان خاوند۔ ممبئی کا ایک انگریزی اخبار لکھتا ہے کہ سندھ کے مشرقی علاقوں میں 400 سال سے ایک عجیب و غریب رسم جاری ہے۔ مشرقی علاقے میں کہ ایک قوم کے مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کرتے، بلکہ وہ راجپوت قوم کی ہندو عورتوں سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ہندو راجپوت قوم کے مرد اپنے لیے ہندو بیویاں ریاستہائے راجپوتانہ سے تلاش کر کے لاتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی قوم سے شادی نہیں کرتے اور اپنی لڑکیاں ہندوؤں ہی کو دیتے ہیں۔ اس قوم کی ہندو عورتوں اور ان کے مسلمان شوہروں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مسلمان مذہب اختیار کرتی ہے۔ ان کی مائیں البتہ عمر بھر ہندو ہی رہتی ہیں۔ وہ مندروں میں جاتی ہیں، پوجا کرتی ہیں، مگر مسلمان شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی اولاد میں سے لڑکے تو پھر اسی قوم کی ہندو عورتوں سے بیاہ دیے جاتے ہیں، مگر لڑکیاں دوسری مسلمان قوموں میں بیاہ دی جاتی ہیں۔ جو یہاں لکھا ہوا میں آپ کو وہی ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حال ہی میں فرقہ پرور مسلمان علماء اور معتصب ہندو مہاسبھائی اس علاقے میں پہنچے۔ علماء نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں، حالانکہ جائز ہے۔ مہاسبھاؤں نے راجپوتوں کی غیرت کو مشتعل کرنے کی صحیح کی، مگر بے سود۔ دونوں قوموں نے ان کی بات پر کان نہ دھرنے سے انکار کر دیا، اور یوں ہی یہ رسم تاحال زندہ جاری و ساری ہے۔ تورن کی رسم پہلے زمانے کے راجپوتوں کے شاہی خاندانوں میں سے تورن کی رسم تھی۔ تورن علامت شادی یا دراز عرس پر آویزاں کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل مثلث متوازی الاضلاع کی ہم شکل ہوتی ہے، جس میں لکڑی کے 3 ڈنڈے باہم جڑے ہوتے ہیں جن پر مور کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ نوشہ دروازہ عروسی پر پہنچ کر گھوڑے پر سے تورن پر برچی کا دار کرتا ہے۔ عروس کی ہم قول لڑکیاں گیت گاتی ہیں، قسم قسم کی چیزیں خصوصاً گلہ دولہا پر پھینکتی ہیں۔ جب اس روک تھام پر بھی توشہ تورن توڑ دیتا ہے تو نعرہ خوشی بلند ہوتا ہے اور لڑکیاں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ رسم شادی کی سب سے بڑی اور پختہ علامت تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔